اللہ جزائے خیر دے بھائی زبیر موتی کو. بھائی زبیر موتی کے بھائی ہیں ڈاکٹر جنید، امریکہ میں ہوتے ہیں. تو انہیں MRI میرا منگوایا تھا امریکہ میں، تو بھائی زبیر موتی نے ان کو بھیج دیا تھا. تو وہاں بڑے ڈاکٹروں سے انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ پین مینجمنٹ کے ڈاکٹر کو دکھائیں. تو مجھے پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ باقاعدہ اس پر بھی تخصص ہوتا ہے کہ درد کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے. میں نے یہاں اپنے اساتذہ سے کہا کہ جس طریقے سے دنیوی تعلیم کی اتنی شاخیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، اتنے اس کے حصے اور بنتے چلے جا رہے ہیں، مختلف شعبے، کلیات اور اس کی تخصصات، اس سے زیادہ ہمارے دینی تعلیمی اداروں میں اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے. اور یہ جو درد ہے، دو قسم کا درد ہوتا ہے. ایک وہ درد ہے جس کو آدمی محسوس کرتا ہے، کمر میں درد ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو یہ جسم اس کو محسوس کرتا ہے. اور ایک وہ درد ہے جس کو دل اور روح محسوس کرتی ہے، تو اس کو بھی تو مینیج کرنا چاہیے. وہ تو اور یہ جسم تو ختم ہونے والا ہے، تو سب ختم ہو جائے گا، اصل تو روح ہے. اس لیے جیسے روح نکلتی ہے، روح نکلتے ہی اس کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے. سب کون ہے جی؟ یہ فلاں بڑے بزرگ ہیں، محترم ہیں، CEO ہیں، فلاں کمپنی کے مالک ہیں، خاندان کے سربراہ ہیں. اور جب روح نکل جاتی ہے، جب چارپائی پہ اس کو لٹایا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس کی میت ہے، وہ خود نہیں ہے. یہ نہیں کہتے کہ آج ہم نے فلاں کو دفنا دیا ہے. اس کی میت کو سارے جتنا بھی نظام ہوتا ہے تو میت کے ساتھ، لاش کے ساتھ یا جسد کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل روح ہے، اصل انسان کے اندر روح ہے، یہی باقی رہنے والی ہے، اور اسی پر سارے فیصلے. تو جب جسم زندہ ہوتا ہے تو وہ دردوں کو محسوس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بتاتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے. اگر روحانی درد ہے، روح کو درد تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو پتہ نہیں چل رہا، تو اس کا مقصد ہے کہ جو روحانی وہ ہے وہ سن ہے، اس کو ہوش میں لانا چاہیے. تو میں نے نظر سے یہ کہا کہ جیسے فقہ المعاملات میں بزنس کے حوالے سے یہاں تخصص ہوتا ہے، تو بزنس کے بھی بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے اس کے معاملات ہیں، تو اس کے الگ الگ اس کے وہ ہونے چاہیے. اسی طریقے سے میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے گھروں میں آج کل مسائل ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں، اور بہت سی، اس کی وجہ سے پورا گھر جو ہے وہ ایک مشکل سے دوچار ہوتا ہے. تو اس کے متخصصین بھی ہونے چاہیے، اس کے بھی کنسلٹنٹ ہونے چاہیے جو باقاعدہ لوگوں کو آگاہی پھیلائیں، اور جس کی بھی شادی ہو تو پہلے اس کو اس کورس سے گزارا جائے خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی. یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. آپ جا رہی ہیں تو ساس سے آپ کا مسئلہ ہوگا، آپ کی نند سے مسئلہ ہوگا، آپ کی جیٹھانی سے مسئلہ ہوگا، دیرانی سے مسئلہ ہوگا، جیٹھ سے ہوگا، گھر میں جیسے. تو پہلے سے اس کو اس بات کو سمجھایا جائے کہ آپ کو وہاں کیسے رہنا ہے. اور مجنو کو بھی سمجھایا جائے، مجنو سمجھ رہے ہیں اس کو بھی سمجھایا جائے کہ جس ماں باپ نے آپ کو پالا ہے، وہ ایک دم آپ دوسری گود میں جا کر بیٹھیں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرے گی. اس کو مینیج کرنا چاہیے تاکہ ماں باپ یہی ہو جائے کہ ماں سب سے زیادہ کوشش کرتی ہے کہ اچھی بہو لے کر آؤں، بہت کوشش ہوتی ہے، اور جیسی بہو آ جاتی ہے اسی وقت سلسلہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا محبوب تقسیم ہو جاتا ہے. بیٹا تو اس کا محبوب ہوتا ہے، اس نے پالا ہوتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو اس طرف چلا گیا ہے تو اس کی گود خالی ہو جاتی ہے. تو بچوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ماں باپ کی گود کو خالی نہ ہو. یہی بچے جن کی شادی ہوتی ہیں دلہا میاں، ابھی تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں، لیکن جب یہ بڑے بنیں گے، جب یہ ماں باپ بنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا. مجھے اپنے اولاد سے بھی محبت ہے، لیکن اولاد کے اولاد سے زیادہ محبت ہے، قدرتی چیز معلوم ہوتی ہے. تو ساری عمر گزارنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو کیسے رکھنا چاہیے. اس کا آدمی اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے. شروع میں پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے، کیسے پیار دینا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دینی جو تعلیمی ادارے ہیں، جو ہمارے حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ معاشرے کی ہر نبض پہ ہاتھ رکھیں. اگر اس کے لیے کورس ڈیزائن ہو جائیں خواتین کے لیے امور خانہ داری کے حوالے سے، اور شوہر کے لیے اس کے حقوق کے حوالے سے کہ بیوی پر ہی حقوق نہیں، آپ پر بھی بیوی کے حقوق، تو بہت سارے گھر
جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں، طلاقوں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فیملی بزنس جو پہلی جو نسل ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک چلتی ہے، اس کے بعد جیسے ہی بچوں کے بچے ہوتے ہیں فوری طور پہ وہ جو بزنس ہوتا ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے اور ریورس گیئر لگ جاتا ہے، پھر آپس میں مقابلے مقدمات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر بھی باقاعدہ فیملی بزنس پر بھی پورا ایک نظام ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، اس میں تخصص ہونا چاہیے۔ تو اس پر مجھے خیال ہوا کہ جب پین مینجمنٹ کے جب ڈاکٹر ہیں تو ان چیزوں کے ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے۔ اور آغا خان اسپتال کا ایک شاخ، ایک برانچ ان کی کلیفٹن میں ہے، تو بھائی زبیر موتی نے وہاں ڈاکٹر سرفراز صاحب ہیں ان کے پاس بھیجا مجھے، تو مجھے اتنا اچھا لگا ان کا جو تقریباً 40-45 منٹ انہوں نے میرے ساتھ گزارے، ہر چیز پوچھی، جتنی رپورٹیں تھیں تو انہوں نے خاص بات بتائی کہ کبھی بھی صرف رپورٹ پہ نہیں جانا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر رپورٹس پہ جا رہا ہے اور زمینی حقائق اور فزیکلی طور پہ نہیں دیکھ رہا اس کو جو مریض ہے تو کبھی وہ غلطی بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ ساری میری وہ رپورٹیں بھی دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ مجھ سے ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھ بھی رہے تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ رپورٹ میں اور آپ کی باتوں میں تضاد ہے۔ رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی کمر بہت خراب ہو چکی ہے اور آپ جو بتا رہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ڈاکٹر کے لیے چیلنج ہے، یہ رپورٹ کیوں کہہ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک تو مجھے یہ خوشی ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے دیکھا مجھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹروں کا جو پیشہ ہے اس پیشے کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ڈاکٹر پورا وقت دے مریض کو، اور اگر وقت ہی بہت تھوڑا سا دے رہا یا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے وقت کو مینیج کرنے کے لیے 3-4 اس کے اسسٹنٹس ہوتے ہیں، کوئی نئی سیکھنے والے لڑکے ہوتے ہیں، وہ اگر پہلے سے کچھ معلومات لے لیتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کر لیتے ہیں، وزن دیکھ لیتے ہیں، نام وام پوچھ لیا کیا بیماریاں، یہ تو سب ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس سے وقت اس کا کم ہو جائے گا، لیکن جو اصل ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو زیادہ وقت دینا چاہیے۔ دوسرا مجھے یہ محسوس ہوا، کیونکہ 4-5 مرتبہ مجھے اسپتالوں میں جانا ہوا، وہاں کی ایمرجنسی میں، وہاں کی جو انتظار گاہ ہوتی ہے اس میں میں نے جو گفتگو سنی لوگوں سے تو معلوم ہوا کہ میچ کا بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ میچ ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اسپتالوں میں تو صرف پابندی ہونی چاہیے، اسپتالوں میں ان چیزوں پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ جہاں تک یہ کھیل چلا گیا ہے تو جو دل کے مریض لوگ ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں، اس کو اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، خوشی میں بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یہ پتہ ہے آپ لوگ؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سہارنپور میں ایک شخص کو خوشی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور غمی کی خبر ہے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر تیز ہو سکتا ہے، اور کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے، فالج ہو سکتا ہے۔ اور جو ڈاکٹر ہے، اگر اس ڈاکٹر کا دماغ ہی میچ میں لگا ہوا ہے تو وہ اسی کو دیکھ رہا ہوگا نا کہ چوکا لگا ہے، چھکا لگا ہے، اسکور کہاں تک پہنچا ہے، کون آگے جا رہا ہے، کتنے اوور ہو گئے ہیں، کتنے باقی ہیں، اور فلاں بالر وہ کہاں ہے، اس نے یہ کیوں نہیں کہا، اور باؤنسر کیوں مارا ہے۔ اگر اس میں دماغ اس کا لگا رہے گا، جو مریض آیا ہوا اس کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ جو لوگ بھی کسی حساس جگہوں میں متعین ہیں، جہاں لوگوں کی جان کا خطرہ ہے یا ایمان کا خطرہ ہے، ایمان کے مسائل ہیں، جیسے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، یہ ائمہ مساجد ہیں، اگر امام مسجد ہے، اگر وہ کرکٹ کے ساتھ اتنا زیادہ منہمک ہو گیا ہے کہ وہ سجدے میں جا رہا ہے تو بھی دماغ میں وہ چیزیں گھوم رہی ہیں، تو وہ کیا نماز پڑھائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں اس پہ اصلاح کی بہت ضرورت ہے، ہر چیز کو اس کے درجے پہ رکھنا چاہیے، چاہے وہ دینی ذمہ داریاں ہوں یا دنیوی ذمہ داریاں ہوں، تو جو چیز بھی ذمہ داری میں خلل واقع کرتی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ میرے پاس وہاں سیالکوٹ سے ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، بلکہ ہمارے ساتھیوں میں دوستوں میں سے ہیں، جاننے والوں میں سے، انہوں نے بڑے کاروباری لوگ ہیں، تو ان کے پاس ایک چیک آیا $1,00,000 کا، کہیں پیمنٹ کرنی تھی کوئی، وہ غلطی سے کسی نے اس میں 1 صفر کا اضافہ کر دیا۔ 1,00,000 میں اگر 1 صفر کا اضافہ کریں کتنے بن جائیں گے؟ 10 لاکھ۔ اس پہ وہ جو تھا نا ان کا جو CFO تھا، جو بڑا تھا، اس پہ انہوں نے سائن کر دی۔ جب وہ بینک میں گئے تو بینک والوں کا بھی دماغ اڑ گیا کہ $10,00,000، تو انہوں نے پھر اس کی پوری انکوائری کی تو معلوم ہوا کہ وہ جو
سیفو صاحب تھے وہ اس میں موبائل میں لگے ہوئے تھے اور اسی دوران وہ کسی نے لا کر دیا وہ اور انہوں نے اس پر دستخط کر دیے کہ ٹھیک 1 لاکھ ہو. تو یہ جدید ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے اس کو استعمال کرنے کا بھی تو ایک سسٹم اور طریقہ ہونا چاہیے, اس کا ایک نظام ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ جو بچے ابھی پیدا ہو رہے ہیں, ابھی وہ جوانی میں داخل ہو رہے ہیں, تو پیدا ہوتے ہی ان کے ہاتھ میں موبائل اور یہ ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں آتی ہیں, اور یہ اتنی زیادہ اس میں دلچسپی ہو جاتی ہے کہ ماں باپ بیمار ہوں. مجھے کتنے لوگوں نے بتایا کہ ہم بیمار ہوتے ہیں, بچے ہم سے پوچھتے ہی نہیں, ہم کرا رہے ہوتے ہیں, بخار ہوتا ہے تو بیٹی اب الگ اپنے اس میں بیٹھی لگی ہوئی ہے, بیٹا الگ لگا ہوا ہے, میاں الگ ہے, بیوی الگ ہے, تو آپس میں گھر کے اندر بھی ان کا رابطہ نہیں ہے. جبکہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ اس گلوبلائزیشن نے سارے فاصلے ختم کر دیے ہیں اور اب یہ پورے ایک چھوٹے گاؤں کی طرح ایک ہو گیا ہے. تو لیکن اگر اس کو آپ سنبھالیں گے نہیں تو اس کے فاصلے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ مابین سمائی والارض. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں ہے, ان کا بڑھاپا سسک رہا ہے, وہ پریشان ہو رہے ہیں, وہ کرا رہے ہیں, آپ ان سے خریدنے والے ہیں. اور اگلی جو دہائی ہے یہ بڑی آزمائش کی ہو سکتی ہے, تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک